تمہاری زندگی میں کوئی غم ٹھہر جائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم رو نہیں سکتے یا پھر تم دعا نہیں مانگ سکتے ہو۔ پھر وہ حالات ایسے بنا دیتے ہیں کہ تمہارے پاس صبر اور انتظار کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ صبر تو وہ ہے جب تم سامنے والے منظر کو دیکھنے کے بعد اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہو، اس کے سامنے گر گراتے ہو۔ صبر کے آنسو ہی تو ہے جو اللہ کو منا لیتے ہیں، تمہاری طرف ہی تو ہے جو عرش سے سبب پیدا کرتی ہے۔ اس لیے صبر کے بعد دعا مانگنا نہیں چھوڑتے بلکہ دعا کے بعد صبر کرتے ہیں۔ آج بہتر کی جستجو میں لگے ہو تو کیا پتہ کل بہترین سے نواز دیا جائے۔ بے شک وہ ذات تم سے بہتر لے کے تمہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ نصیب کا پنہ ایک دعا سے مڑ بھی سکتا ہے، اس لیے یقین کے ساتھ مانگو، کیونکہ جن کا یقین پختہ ہوتا ہے نا، ان کی منزل کن کی ہوتی ہے۔ یہ دیری نہیں، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ جب یقین کی ڈوری اللہ پہ چھوڑ دی جائے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا کبھی۔ بے شک معجزات تو تمہارے انتظار میں ہیں، مگر کیا تم اپنے دل میں اتنا یقین رکھتے ہو؟ اللہ تو تمہیں سکون دینا چاہتا ہے، مگر کیا تم اس کی طرف ہر روز لوٹتے ہو؟ ہر چیز کا ہونا نہ ہونا تمہارے یقین پہ ہے کہ تمہارے رب پہ کتنا بھروسہ ہے، کس قدر کامل یقین ہے کہ وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا، تمہارے لیے بہترین کا انتخاب کرے گا، کبھی گرنے نہیں دے گا۔ جو چیز تمہاری نہ ہو، تمہارے لیے صرف ایک امتحان ہو، ایک دھوکہ ہو، ایک فریب ہو، تو اللہ تمہیں وہاں سکون کیسے دے سکتا ہے؟ تمہارے رب کبھی تمہیں آگ میں نہیں جانے دے سکتا، وہ پیار کرتا ہے تم سے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہے، کچھ خواہشات کی صورت میں، کچھ آزمائش اور کچھ صدمے، اور کچھ ایسی باتیں جو انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ جتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے اتنی شدت، اتنی جلدی سے اللہ کے آگے ہم جھکتے ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ کبھی کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہے ہوتے ہو جنہوں نے کبھی ویسا ہونا ہی نہیں ہوتا جیسا تم گمان کرتے ہو؟ اللہ ہمیشہ اس بات سے واقف ہوتا ہے جو ابھی تمہاری سوچ میں بھی نہیں ہے، وہ ہر ایک دل میں بسنے والی بات سے واقف ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے رب اور اپنے درمیان کتنا فاصلہ بڑھا دیتے ہیں؟ اتنا کہ شاید نہ تو ہم کچھ سن رہے ہوتے ہیں نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر شاید یہ منزل کہیں نظر نہیں آتی، بے سکونی کا ایک سفر تو وہ ہے جہاں رب ملے۔ تمہیں تو پکارتے رہو اپنے رب کو، تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں راضی کر دے گا۔ تم نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے مدد اس کی، تم شاید سجدے کی طاقت سے واقف ہی نہیں ہو۔ وہ الجبار ہے، اس کے آگے کوئی ٹک ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ بے خبر نہیں کسی بھی آنسو سے تمہارے۔ اس کے بندوں کو دکھ دے کر کوئی بھی اس کی پکڑ سے بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ الحسیب ہے، اس نے کر رکھا ہے سب کا حساب۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جانتا بھی ہے تمہارے دکھ کو۔ وہ تمہاری فریاد رد نہیں کر سکتا، اگر ساری کائنات بھی تم سے منہ پھیر لے تب بھی وہ تم سے منہ نہیں موڑ سکتا ہے۔ وہ ایک کن کہے گا اور سارا منظر پلٹ دے گا۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گر گراتے ہو۔ ڈیئر سبسکرائبرز، ایک نوٹس آپ سب کے لیے، ناٹ سبسکرائبرز بہت ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میرے، بٹ سبسکرائبرز 23.6%۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیوز۔